اگر آج کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے۔ سب کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، جھوٹ بولنا اچھی چیز نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کے تصور کو فراموش کر چکا ہے۔ اگر دینی محفل میں بھی مسلمان ہو کر کوئی موبائل چوری کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ چوری کرنا جرم ہے۔ سب کو پتا ہے کہ چوری کرنا جرم ہے۔ سب کو پتا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ گناہ بالکل واضح ہے، نیکیاں بھی بالکل واضح ہیں۔ اسی لیے انسان جب نیکی کرتا ہے تو علل اعلان کرتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے۔ چھپ کے کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ آخرت کا تصور ختم ہو چکا ہے، اگر کوئی چوری کر رہا ہے مذہبی محفلوں میں، اس کا مطلب یہ کہ تصور آخرت کو وہ فراموش کر چکا ہے۔ خوبصورت داڑھیوں کی تراش خراش ہونے کے باوجود اگر سینوں کے اندر کینے کی بھٹی جل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا تصور انسان فراموش کر چکا ہے۔ اگر انسان حسد کی آگ میں جل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت کا تصور ختم کر چکا ہے۔ فجر کی نماز میں انسان اگر سوتے پڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آخرت کے بارے میں اللہ اکبر فکر اس کی یا کم ہو چکی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کی حق تلفی کر رہا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے تصور آخرت دلوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ جس انسان کے دل میں بھی آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کا تصور ہوگا، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ کسی پہ جبر نہیں کرے گا، وہ کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، وہ کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جانتے ہیں آخرت میں تو انسان کو اس چیز پر بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر احادیث کی طرف ہم نظر کرتے ہیں، کسی نے کسی کی لکڑی اٹھا کر کے صرف خلال کر لیا ہوگا، اس خلال کرنے پر بے اجازت خلال کرنے پر بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ کسی کی مٹی اپنے ناخنوں سے جھاڑ لی ہوگی، اس ناخن میں جو مٹی آئی ہے اس مٹی کے متعلق بھی اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے ہاتھ دھوتے وقت کسی پڑوسی کی اجازت کے بغیر بدبو کو ختم کرنے کے لیے اس کی دیوار کی مٹی سے ہاتھ دھویا ہے، اس کے متعلق بھی اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ کیا کیا پوچھا جائے گا اور کتنا پوچھا جائے گا اس کو قرآن واضح کر چکا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، سب دکھا دیا جائے گا۔ مگر افسوس، اللہ اکبر، آخرت کا تصور فراموش کرنے کے بعد ہم اپنا کتنا خسارہ کر رہے ہیں، کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بازاری شہرتیں آخرت میں کسی کو نجات کا پروانہ نہیں دلا سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ زرق برق لباس پر گھمنڈ کرنا کسی کو نجات کے ساحل تک نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں یہ دولت پر غرور اور گھمنڈ کرنا کسی کو آخرت میں نجات کے ساحل تک نہیں پہنچا سکتا۔ وہاں نجات نہ انسان کی دولت کی بنیاد پر ہوگی، نجات نہ کسی کی غربت کی بنیاد پر ہوگی، نجات نہ کسی کی نسب کی بنیاد پر ہوگی، نجات نہ کسی کے خطے اور قبیلے کی بنیاد پر ہوگی۔ نجات اللہ اکبر عبادتوں کی بنیاد پر بھی نہیں ہوگی، بلکہ نجات صرف اور صرف اس لیے ہوگی اللہ جس پر رحم کرے، اللہ جس پر کرم کرے، بس اسی کی نجات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنا خوفناک ماحول ہوگا، وہ کتنا بھیانک ماحول ہوگا، وہ کیسے حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقدس نبی کی بیوی بھی کفر کی وجہ سے جہنم میں داخل کی جا رہی ہوگی۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں ایک مقدس نبی کا بیٹا، اللہ اکبر، وہ بھی اپنے کرتوت کی بنیاد پر جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں ایک مقدس نبی کا سگا چچا، اللہ اکبر، وہ بھی بچھو کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر کی شکل میں وہ کیا ماحول ہوگا، وہ کیا حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، دنیا 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 اور صرف دنیا کے اندر ڈوب جانے والے انسان اور آخرت کی فکر نہ کرنے
انسان. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور روز قیامت کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو, کیا بھیج رہے ہو, اس سلسلے میں فکر کرو, اس سلسلے میں غور کرو. کیا بھیج رہے ہو؟ اللہ اکبر, کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرو. سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع جس میں ہزاروں عاشقان رسول شریک ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو, یہ اجتماع بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں, احتساب کے لیے ہے, احتساب نفس کے لیے ہے, حساب سے پہلے حساب کے لیے ہے, فکر آخرت کے تصور کے لیے ہے, اپنی آخرت کی کامیابی کے حوالے سے ہے. ذرا غور تو کرو, پیدائش کے بعد ہم نے جب ہوش سنبھالا, ہوش سنبھالنے کے بعد ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا؟ تھوڑی دیر غور کر کے سوچو, تھوڑی دیر سوچو, اپنی نیکیوں کا اندازہ کرو. ہم نے کیا روانہ کیا آخرت کے لیے, کیا بھیجا آخرت کے لیے؟ اللہ اکبر. یہی نا چار دوست ملے تو پانچویں کی غیبت شروع کر دی, پانچ ملے تو چھٹے کی غیبت شروع کر دی, چھ ملے تو ساتویں کی غیبت شروع کر دی, ساتواں اٹھ کے گیا تو اس کی غیبت شروع کر دی, چھٹا اٹھ کے گیا تو اس کی غیبت شروع کر دی. وہ غیبت جس کے بارے میں کہا گیا الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت زنا سے بدترین ہے. اللہ اکبر. غیبت آج ہماری زبانوں پر ہے, حسد کا شکار انسان ہے, کینے کا شکار انسان ہے. وہ کینہ جس کے سینے میں ہوگا, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھا اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتے, اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتی. کیا بھیجا ہے؟ اللہ اکبر. زنا کیا, آخرت کے لیے بھیجا. چگلیاں کی, آخرت کے لیے بھیجا. کانوں میں ایئر فون لگائے, آخرت کے لیے بھیجا. ناپتول میں کمی کی, آخرت کے لیے بھیجا. عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالی, آخرت کے لیے بھیجا. وہ پاپ کی نظریں ڈالنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالی ہوگی قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھری جائے گی, آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں, عبداللہ مسلی فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں جو عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے کا عادی ہوگا جب وہ مرے گا تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا, وہ بغیر کلمے کے مرے گا, وہ کلمہ پڑھتے بغیر مرے گا. اندازہ تو کریں, قرآن تو کہہ رہا ہے اس آیہ کریمہ کی ابتدا بھی اللہ کے خوف سے ہوتی ہے, اس کا ایک اینڈ بھی